میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک استاد تھے مولانا عبدالعزیز صاحب، استاد عبدالعزیز صاحب. تو میں چھوٹا سا تھا، مجھے یاد ہے وہ بیٹھ کے نا میرے کان مروڑتے تھے ایسے آہستہ آہستہ، اور کچھ باتیں کرتے، کان مروڑتے ہوئے باتیں کرتے تھے. میں ہوں گا کوئی 10-12 سال، 8-10 سال کا غالباً. ان کی ایک بات یاد آئی مجھے بڑے عرصے کے بعد، شاید میں پہلی دفعہ عرض کر رہا ہوں، اللہ کا ان بے شمار کرے. جنت البقیع میں مدفون ہیں. 1971-74 میں ان کا وصال ہو گیا. ایک بستی کے رہنے والے تھے. والد کہتے تھے بکریاں چرا، جانوروں کا گھاس کاٹ، ان کا گوبر اٹھا. ان کو علم پڑھنے کا شوق تھا، علم پڑھنے کا شوق تھا. وہاں ایک صاحب علم تھے، ان کے پاس یہ جاتے اور جا کے ان سے علم پڑھتے، سبق لے آتے، پھر سارا دن بکریاں بھی چراتے، سبق بھی یاد کرتے. بہت غریب تھے. کبھی کبھی بکری ادھر ادھر بھاگ جاتی، کیونکہ اس لیے سارے انبیاء کو بکریاں چروائی گئیں. بکری بھاگنے والا جانور ہے اور بھیڑ بیچاری سر نیچے ہوتا ہے. تو پھر والد مارتے بھی تھے، سزا بھی دیتے تھے، ڈانٹتے بھی تھے. یہ باتیں میں نے ان سے خود سنی، ان سے سنی. کہتے میں علم پڑھ گیا. علم پڑھتے پڑھتے آخر والد نے اجازت دے دی، اچھا تیرا اتنا شوق ہے تو پڑھ. والد کی اجازت. پھر میں شہر آ گیا، پھر میں نے مرغیاں رکھ لیں. ان کے انڈے ہوتے تھے، انڈے بیچتا تھا، کچھ مزدوری کرتا تھا، کوئی نوکری کرتا تھا. پھر یہ ساری چیزیں کر کے میں نے گھر پالا. بچے بھی بہت سارے تھے. وہ نظام بنایا. کہا کہ مجھے ہمارے ایک درویش تھے، کنہوں نے بڑے حضرت، جو حضرت خلیفہ غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ دین پر شریف کے بڑے بزرگ تھے. ایک دفعہ میں چھوٹا تھا، ان کی خدمت میں حاضر ہوا. بزرگوں کو ملنے دیکھنے کا شوق تھا. وہ کسی کو بتا رہے تھے، بس میں نے سن لیا. ان کی کوئی نہ اجازت تھی نہ میں. وہ کسی کو فرما رہے تھے کہ فقیرہ 2 تسبیح قل هو اللہ کی بسم اللہ کے ساتھ، درود شریف کے ساتھ صبح شام پڑھ کے، تو فرمانے لگے کہ یہ سورۃ اخلاص 2 تسبیح پڑھ کے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت زکریا ان کی روحوں کو ہدیہ کیا کر، اور دعا بھی فرما دی ہاتھ اٹھا کے. کہا کہ میں نے یہ بات سن لی، ان درویشوں سے یہ سن لی کہ بس بڑے ہیں، بڑوں کی زیارت کے لیے گیا تھا، بڑے حضرت کی زیارت کے لیے، تو بس سن لیا. اس کے بعد زمانے طالب علمی میں، اچھا ان کا ذوق علمی تھا، عملیات، وظائف، تسبیحات کا ذوق نہیں تھا، لیکن ان کے بارے میں مشہور تھا کہ جس کی اولاد نہ ہوتی ہو وہ ان کے پاس جائیں، جن کی اولاد نہ ہوتی ہو وہ ان کے پاس جائیں اور جا کے ان سے دعا کریں. مشہور تھے، لوگ ان کو پیچھے پیچھے تلاش کرتے تھے. پھر ان کی ملازمت سکول میں ہو گئی. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگرد تھے، تو سکول میں بھی لوگ ان کو نہیں چھوڑتے تھے. فرماتے تھے میں جس کی تنخواہ لیتا ہوں تنخواہ کے دوران ملاقات نہیں کروں گا، کھڑے رہو، چھٹی ہوگی پھر میں آپ کے لیے دعا کر دوں گا. دعا فرما کے کہتے تھے کہ اگر میری دعاؤں کو پانی دینا ہے اور میری دعائیں اگر قبول کرانی ہیں تو دیکھو میں جو عمل بتاؤں گا اس کو نہیں چھوڑنا، اور اگر میری دعاؤں کو تم نے پانی نہ دیا اور میری دعاؤں کو قبول نہ کروایا پھر جو عمل میں بتا رہا ہوں اس کو چھوڑ دینا. یعنی اگر قبولیت کا راز چاہتے ہیں، اولاد چاہتے ہیں، بیٹے چاہتے ہیں، نعمتیں چاہتے ہیں تو یہ عمل کر لیں، یہ عمل کر لیں. اور یقین یعنی عمل ہوتا تھا. یہ میں نے ان سے سنا کہ یہ وہ بتاتے تھے، دعا فرماتے تھے. اور ایک دفعہ میں نے عجیب بات سنی، چھوٹا سا تھا، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے استاد بھی تھے، بزرگ بھی تھے. فرمانے لگے میں نے خود سنا، ماننے لگے کہ بھائی دعا تو میں کرتا ہوں ان کی تسلی کے لیے، اصل میں دعاؤں کے لیے کہتا ہوں حضرت ابراہیم اور حضرت زکریا کو. ہاتھ اٹھا کے کہتا ہوں کہ حضرات میں ہاتھ اٹھا رہا ہوں، آپ کو یہ اعمال کا ہدیہ کرے گا اور میں بھی آپ کے لیے ہدیہ کرتا رہتا ہوں. فرمانے لگے میں بھی ان کو ہدیہ کرتا رہتا ہوں تاکہ کوئی الیک سلیک تو ہو.
علیک سلیک دعا سلام ہدیہ کے ساتھ بندہ جائے، منہ کھاوے آپ شرماوے، کوئی علیک سلیک تو ہو. ہم ہدیہ ہی نہیں کرتے بڑوں کو اعمال کا. اچھا ہم سمجھتے ہیں کہ پیر صاحب کے پاس جاؤ، مٹھائی کا ڈبہ لے جاؤ، سوٹ لے جاؤ، کوئی مرغی لے جاؤ، کوئی چیز لے جاؤ. ہم یہ سمجھتے ہیں شاید پیر صحیح آسن تھے میٹھے چاول کھا سن، پیر صحیح کا کام ہی میٹھے چاول کھانا ہے. نہیں بھائی، یعنی پیر کے پاس آئے ہیں تو خالی ہاتھ نہیں آنا. دنیا میں رواج ہے مال کے ہدیے کا، میں اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن اعمال کا ہدیہ بہت بڑی بات ہے. اچھا مال ختم ہونے والی مٹنے والی چیز ہے، اعمال کبھی نہ ختم ہونے والی چیز ہے. فرمانے لگے دعا تو میں کہتا ہوں تسلی کے لیے کرتا ہوں، اور ان حضرات سے کہتا ہوں. کن سے؟ حضرت ابراہیم اور حضرت زکریا. ان سے عرض کرتا ہوں کہ حضرت میں دعا کر رہا ہوں، آپ بھی دعا فرمائیں. جیسے اللہ پاک نے آپ کو بیٹوں والی نعمتوں سے نوازا ہے، ایسے مجھے بھی اللہ بیٹوں والی نعمتوں سے ان کو بھی نواز دے. دعا کر دیتا ہوں. اور پھر آگے کیا فرمایا؟ فرمایا سائل آیا تھا میرے پاس، سائل آیا تھا میرے پاس، میرے پاس تو ہے کچھ نہیں، میں نے سخیوں کے در کے حوالے اور سخیوں کے حوالے کر دیا. ابراہیم سے بڑا سخی کون؟ ایسے سخی تو تھے جو بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے. جس دن مہمان نہیں ہوتا تھا اس دن گلیوں میں پھر پھر کے مہمان ڈھونڈتے تھے. واہ مولا، میں کتنی بڑی میرے والد صاحب رحمۃ اللہ کے استاد کی بات ہے، وہ میرے بھی بزرگ ہیں، کہ میں سخیوں کے حوالے کر دیتا ہوں. میرا در تو خالی ہے، سخی سخی ہے، شہنشاہ ہے، اور ان کے حوالے کر کے دعا کر دیتا ہوں. اور یہ جو میں نے اولاد کا عمل بتایا، وظیفہ بتایا ہے، سب کو اجازت ہے. اس کو میں نے بے شمار اپنے میرے پروگرام ہوتے ہیں ٹیلی فون کے، یہ جو پروگرام ہوتے ہیں سوشل میڈیا ٹی وی کے، اسی سے بتاتا ہوں. بے شمار لوگوں نے مجھے رزلٹ نتائج دیے.